لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ سورہ نساء کے اندر بھی آتا ہے. اس میں آتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نمبر 1 انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء اور پھر صالحین، 4 لوگ ہوتے ہیں. تو حضرت مریم کے علاوہ باقی سب انبیاء ہیں، اس لیے ان کی کثرت کی وجہ سے یہ ذکر کیا کہ یہ انعام یافتہ لوگ انبیاء میں سے من ذریت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَهُ، ان برگزیدہ لوگوں کی اولاد میں سے جن ایک لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کوئی طوفان آیا تھا اور ان طوفان میں نوح علیہ السلام کے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی تھی. جن لوگوں کو اللہ نے اس عذاب سے طوفان سے بچایا تھا، کشتی نوح میں سوار ہو گئے تھے، یہ لوگ ان کی اولاد میں سے ضروریت ابراہیم، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل، اور یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی، جن کو اللہ نے چنا. اور اس میں آپ دیکھیں حضرت ادریس جو ہے نا، حضرت ادریس ایسا جن کا کل ذکر تھا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس کی اولاد میں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں کی جو کشتی میں بچے. اور باقی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، یہ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے. قرآن یہاں 2 باتیں ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، بہت سے سو. اکثر لوگ قرآن کے درس میں بیٹھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں قرآن درس سمجھ میں نہیں آتا. اور جن لوگوں کو قرآن کا درس سمجھ میں آ جائے وہ پھر کسی اور بیان میں نہیں بیٹھتے. قرآن درس تو قرآن کا ہے، قرآن کا 2 باتیں. آپ نے اللہ نے اس بات کو بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. شرک ایسا جرم اور گناہ ہے، اگر کوئی بندہ شرک کی حالت میں مر جاتا ہے اللہ نے فرمایا اس کی کوئی معافی نہیں. اور شرک جو شیطان شرک میں مبتلا کرتا ہے لوگوں کو، وہ یہاں سے نہیں کرتا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے اس کو سجدہ کرو. اللہ کے دشمن کو کون سجدہ کرے؟ شرک میں مبتلا جب بھی شیطان نے کیا ہے لوگوں کو، وہ اللہ کے برگزیدہ لوگوں کی پوجا کے اندر شیطان نے ان کو ڈالا. مکہ جب فتح ہوا تو بیت اللہ شریف کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مورتی بھی بنی ہوئی تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی مورتی بھی تھی. ان کے ہاتھ بنائے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور اسحاق علیہ السلام کے ہاتھوں میں تیر پکڑائے ہوئے تھے. وہ تیر ان کے قسمت آزمائی کے تیر نکالے تھے، جس کو قرآن نے السلام کہا. اور پھر اس طرح کے تیر انہوں نے بنا کے بیت اللہ شریف کے مجاور کے پاس کر کے گئے. لوگوں کو کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو وہ آ کر وہ تیر سے اپنی قسمت کو معلوم کرتے تھے. کسی پہ لکھا ہوا تھا نعم
کسی پہ لکھا ہوا تھا طلاق، کسی پہ لکھا ہوا تھا طلاق، مختلف الفاظ کے وہ جس طرح نام آتا ہو کہ تب استعمال کرتا اور نسبت کرتے تھے حضرت ابراہیم اور اسحاق کی طرف۔ ان کے ہاتھوں میں تیر پکڑائے ہوئے تھے کہ یہ دھندا یہ لوگ کرتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مورتیاں وہاں سے ہٹوائی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق نے پوری زندگی کبھی یہ کھیل نہیں کھیلا۔ شیطان کے وہاں سے شروع قرآن پاک میں اللہ نے اس بات کو واضح کیا کہ جتنے برگزیدہ انسان تھے یہ ایک دوسرے کی اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کو ہم نے مٹی سے بنایا۔ تو مثالی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ تو اللہ کے بارے میں تو قرآن نے کہا ہے جب بیٹی ہو رہی نہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے نہ کسی کا باپ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم میں یہ اللہ کے برگزیدہ انسان ہے، پھر اس کے بعد اولیاء کرام ہے، یہ سب کے سب اللہ کے نیک بندے ہیں اور یہ ایک دوسرے کی اولاد ہے۔ ان میں معبود ہونے کا، الہ ہونے کی کوئی خصوصیت نہیں، تو لہٰذا ان کو کبھی الہ ہونا۔ دوسری بات میں یہاں سمجھیں اور میں بعد میں سمجھاتا ہوں کہ اس سے متعلق ایک بڑی اہم بات سمجھاتا ہوں۔ اور آج کے معاشرے میں بعض لوگ پھر بزرگوں کی توہین کرتے ہیں۔ انبیاء اور اولیاء یہ اللہ کے برگزیدہ انسان ہیں، ان میں الہ کی کوئی صفت نہیں ہے، تو یہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور انبیاء کے بہت سے معجزات ان کے ساتھیوں نے دیکھے اور اولیاء کی بہت سی کرامات ہیں۔ یہ معجزات اور کرامت اللہ کا فعل ہوتا ہے، جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں اور جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ان کے مزاج سے آپ حضرات واقف ہیں۔ حضرت عمر کے مزاج میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مزاج میں بہت سختی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے وہ دل سے معترف تھے۔ بخاری کی روایت ہے کہ ایک سفر میں صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ہمارے پاس کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی، ساتھیوں کو بھوک لگ رہی ہے، کھانے کے لیے کچھ چاہیے۔ آپ نے فرمایا تم نے کیا سوچا؟ اور نے کہا کہ ہم نے سوچا ہے کہ کسی ساتھی کا اور ذبح کر دیتے ہیں، وہ ذبح کر کے اس کا گوشت بنا دیتے، اس کو گوشت کھا لیتے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کرو، سب میں اشار کا جذبہ تھا، ہم نے کہا کہ میرا اونٹ ذبح کر دو۔ ایک اونٹ انہوں نے پکڑا، اس کو عرب کے دستور کے مطابق اور مصنون طریقے کے مطابق اس کو کھڑا کیا، اس کا دائیں پاؤں باندھا، ابھی اس کے سینے میں انہوں نے چھوڑا بھگونا تھا، اس کو نہر کہتے ہیں، اس میں حضرت عمر آئے آواز ہی کا یہ کیا تھا اور اس کو ذبح کرنا نہیں، گوشت کھائے کے ساتھ۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، مجھے حضور سے بات کرتے ہو گئے، صحابہ اکرام حضرت عمر کا مقام بھی پہچانتے، حضرت ابوبکر کا بھی پہچانتے، تو حضرت عمر نے کہا ٹھہر جاؤ، مجھے حضور سے بات کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اللہ کے رسول، ایک وہ ذبح ہوگا، ایک شام کو ہوگا، ایک کل صبح ہوگا، لوگوں کی سواریاں تو ہم کھا دیں گے، سواریاں کھا دیں گے، پھر سب پیدل ہی چلیں گے مدینہ منورہ کی۔ آپ نے فرمایا
ہماری کیا رائے؟ ابھی میری رائے یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اعلان ہو گیا جس کے بعد جو بھی کچھ ہے دوشا، کوئی کھجور ہے، کوئی جو ہے، کوئی ستو ہے، کوئی بھی کھانے کی چیز ہے، آپ کے سامنے ہم دسترخوان بچھا دیتے ہیں، اس کو رکھ دیتے ہیں، آپ اللہ سے اس میں برکت کی دعا کر دیں، اللہ پاک اس کو ڈھیروں کے مقابلے سے کیوں چلتے ہیں۔ اعلان ہو گیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان بچھائیں گے۔ وہ چیزیں تھوڑی تھوڑی دی جا رہی، وہ اس لیے تو اور جمع کر رہے تھے کہ اتنی نہیں تھی جس سے کسی کا پیٹ بھر جائے۔ اب چونکہ اعلان ہو گیا کہ جو جس کے پاس ہے لاکھ یانت کو لایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس میں برکت ڈال دے۔ پھر اعلان ہوا اٹھاؤ کھاؤ اور اپنے برتن بھرو، تھیلے بھرو۔ صحابہ کرام نے تھیلے بھرے اور اگلا مدینے کے سفر تک سب کے پاس سامان انہوں نے خود درخواست کی آپ سے کہ آپ ایسا فرمائیں۔ آج کچھ لوگ قرآن کے درس کے حوالے سے انبیاء کے بارے میں بھی باتیں کر رہے ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ معجزہ اور یہ کرامت پھر اللہ کا ہوتا ہے، انبیاء اور اولیاء کے حال پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو وہ جو ظاہر ہوتا ہے اس میں بھی وہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ اس کا ظہور کرتے ہیں ان کا بھی کوئی مقام ہوتا ہے۔ اس کے فائدہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے قالت حواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء۔ حواریین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آسمان سے کوئی دسترخوان اتارے اور کھا لیں، جنت کا کھانا کھا لیں۔ پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام نے منع کیا، کہا کہ دیکھو یہ اس طرح کی باتیں مت کرو، اللہ کی تو بہت بڑی طاقت ہے، لیکن یہ اللہ سے فرمائشیں کرنا نیک لوگوں کا طریقہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت کو سب چاہ رہے ہیں ایسا ہو جائے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اور پھر آئندہ چل کے ہم اس بات کو بیان کرتے رہیں گے، لوگوں میں بھی اس کا چرچا ہوگا۔ عیسیٰ ایسا کہ اللہ سے دعا کی، اللہ نے شرط لگائی، اللہ نے فرمایا کہ ہم دسترخوان اتار دیں، لیکن اس کے بعد دسترخوان اترنے کے بعد اگر کسی نے اس دسترخوان کا مذاق اڑایا پھر ہم اس کو سخت قسم کی سزا دیں گے۔ عیسیٰ سامنے دسترخوان اتر، اس نے مذاق اڑایا وہ آدمی جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پھانسی دی تھی، یہ وہ آدمی جب دسترخوان لگا تو اس نے کہا کہ یہ مجھے یہ بھی جادو لگ رہا، اور جو بخلی سواری تھے انہوں کا جادو ہے جو کھا تو سکتے، کھا مچھلی کھا روٹی کھا جو بھی ہے۔ اس نے جو اس کا مذاق اڑایا، بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ وہ شامل ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جاسوسی کرنے کے لیے جہاں وہ تھے وہاں داخل ہوا۔ اللہ نے جو حضرت عیسیٰ کی شبیہ ڈالی اس کے اوپر ڈالی اور پھانسی اس کو ہوئی۔ میں بتا رہا تھا جو مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے پھر اللہ کی سخت سزا ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ تو سمجھنا پڑتا ہے کہ اس میں پھر وہ جو معجزات ہوتے ہیں یا انبیاء کے ہوئے یا کرامات ہوئی وہ ان لوگوں کے حساب سے ہوئے ہیں جو وہاں حاصل ہوئے۔ بہرحال ایک بات قرآن کی بات سکتے ایک دوسرے کی اولاد ہے، یہ اللہ کے انتہائی برگزیدہ انسان ہوتے ہیں لیکن الہ ہونے کی کوئی صفت نہیں ہے، اس لیے ان کے سامنے سجدہ کرنا جو منع ہے وہ نہیں کرنا۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی قبری وسن یعبد کہ اللہ میری قبر کو لوگ بت نہ بنا دیں، حضور نے دعا
बहुत हो। जब आप उम्र के लिए जाते हैं कितना जी चाहता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाति को हाथ लगा कर छू, लेकिन वाशुर ने मना कर दिया, तो आपने अपने जज्बात में कंट्रोल कर, बल्कि अगर हमें ये एहसास हो जाए, मुझे तो आमतौर पर यही रहा, जब भी रोज़ा मुबारक के पास, अब तो सर बहुत सख्ती हो गई, लेकिन इब्तिदा में अल्लाह ने जाने की तो उस वक्त इतना वो नहीं था, आपके पाँव नारैन शरीफैन की तरफ, आपके कदमैन शरीफैन की तरफ, तो लोग जाते थे, बैठे रहते थे मगरिब के बाद इशा तक, उसके बाद पूरा तो वो इलाका भी, वो जगह भी बंद कर दी पुलिस ने, और आगे भी बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं। जी चाहता था, लेकिन हम सोचते थे यार हमारे हाथ इस काबिल रहने की जाली को रखा है, बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए जी चाहता है गिलाफ को हाथ लगाऊं, लेकिन फिर एहसास होता था गिलाफ पाक है हमारे हाथ। हजरे असवद को छूना या रुकने यमानी को हाथ लगाना, ये तो मसनून अमल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे असवद को छूना है, रुकने यमानी को आपने हाथ लगाया। रुकने यमानी को लगा कहते हैं कि हाथ आप जब लगाएंगे जब आप एहराम में नहीं होंगे, इसलिए कि वहाँ अक्सर लोग खुशबू लगा देते हैं, और हजर असवद पे खुशबू नहीं लगाते, आप एहराम की हालत में उसको छूने मसनून अमल है। वो मसनून होने की वजह से कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को छूमा है, इसलिए उसे छूमा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह के बरगुज़ीदा लोग थे, इनको अल्लाह ने हिदायत दी और इनको अल्लाह ने चुना। एक दफा पहले भी एक बात बताई कि नबूवत बढ़ती, लेकिन अल्लाह ने यहाँ बताया ये अल्लाह का फैसला था। इनके दिलों को देखते हुए, इनके दिलों में अल्लाह की इतनी मोहब्बत थी कि ये इतने ऊंचे मकाम पर, नबूवत का मकाम बड़ा ऊंचा मकाम है, इससे ऊपर कोई मकाम नहीं है। इस मकाम पर फायज होकर भी जब इनके सामने अल्लाह की आयात पढ़ी जाती, कोई अल्लाह के सामने सर बसूल हो जाता, आपको अल्लाह का कोई भी मकाम हो, दुनिया का मकाम हो, दीन का मकाम हो, मकबूलियत की निशानी ये है कि उस मकाम को पाकर तकब्बुर और घमंड में मुब्तला ना हो। शैतान को भी बड़ा ऊंचा मकाम मिला था, लेकिन वो घमंड में मुब्तला हो गया। अंबिया को ऊंचा मकाम मिला, उनमें आजिज़ी आई। आदम अलैहिस्सलाम को तस्लीम को भी जन्नत से निकाला गया, शैतान को भी जन्नत से निकाला गया। शैतान ने अल्लाह से कहा कि आपने मुझे गुमराह किया, हज़रत आदम ने फरमाया रब्बना ज़लमना अनफुसना, कि अल्लाह हमसे गलती हो गई। ऊंचा मकाम पाकर इंसान में आजिज़ी पैदा हो, इंकिसारी पैदा हो, यह अलामत है अल्लाह के यहाँ मकबूलियत की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव पर भरम आ गया, इबादत करते, रात भर इबादत करते। सैयद आयशा ने फरमाया अल्लाह के रसूल कुरान पाक में अल्लाह का इरशाद है, यग़फ़िरुल्लाहु लकुम मा तक़द्दम मिन ज़ंबिकुम, अल्लाह ने आपकी अगली पिछली तमाम लग़ज़िशें माफ़ की है, फिर आप इतना दूर होते हैं। आपने फरमाया फला अकूनु शकूरा, जब अल्लाह ने इतनी करम नवाजी की है तो मैं अल्लाह की शुक्रगुज़ारी में क्यों कर दिया। अल्लाह के नेक बंदों पर जो अल्लाह के इनामात होते हैं, वो उन इनामात को पाकर फिर अल्लाह के सामने सर पर सुजूद होते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि उनके दिलों का हाल था कि वो अल्लाह की आयात के सामने सर पर सुजूद होते और फिर रोते। बकिया जिससे बकिया कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बगैर आवाज के, आवाज के साथ रोया जाए उसको दोहा कहते हैं, वो इस्लाम के अंदर हराम है। बगैर आवाज के रोया जाए इसको बकिया के अंबिया की सिफत है। दोहा इस्लाम में हराम और बकिया इस्लाम के अंदर अल्लाह को पसंद है। अंबिया इस्लाम ये तो वो थे जो अल्लाह के
انعامات ہوئے، اللہ کے احکامات کے سامنے سربسلوک ہوئے، تو اس آیت پر سجدہ واجب ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی اللہ نے ذکر کیا تو اللہ کے سامنے سجدے نہیں کرتے تھے۔ یہ آیت جب پڑھی جاتی ہے تراویح میں، نماز کے اندر ہم سجدہ کرتے ہیں، ویسے آپ پڑھتے ہیں آپ سجدہ کریں کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ جیسے سورہ صاد کا میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ صاد کے اندر جو ہم سجدہ کرتے ہیں، صحابہ اکرام نے ہم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، سورہ صاد میں تو حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو اللہ نے ایک امتحان میں ڈالا تھا، اس امتحان پر وہ سجدے میں گئے تھے، تو ہم کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ امتحان میں کامیاب ہوئے، انہوں نے سجدہ کیا، ہم اپنے بھائی کی کامیابی کی خوشی میں سجدہ کرتے ہیں کہ ہمارا بھائی کامیاب ہو گیا، ہم سجدہ کرتے ہیں۔ آپ کسی کی کامیابی دیکھیں آپ خوش ہو جائیں، یہ قومی ہونے کی علامت ہے۔ کسی کی کامیابی دیکھ کے اندر سے جلن ہو، اندر سے تکلیف ہو، یہ منافقت کی نشانی ہے۔ ہمیں اندر سے خوشی، آپ نے کہا داؤد علیہ السلام کامیاب ہوئے، اللہ نے کو کامیاب کیا، انہوں نے سجدہ کیا اپنی کامیابی میں، اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو اللہ نے کامیاب کر دیا۔ ہم کو صحابہ کی تربیت ہم نے کیسے انسان تھے۔ پھر بات میں ہوئی فخلف من بعدہم خلف، دین رہتا ہے جب تک دین کی محنت کی جائے، اور جب دین کی محنت نہیں ہوگی کوئی زندگی سے دین نکل جاتا ہے۔ خواہ وہ پھر انبیاء کی اولاد ہو، علماء کی اولاد ہو، اولیاء کی اولاد ہو، جو بھی ہو، لیکن جب دین کی محنت نہیں ہوگی تو وہ دین نکلے گا۔ فرمایا کہ ان کے بعد میں لوگ آئے ان کے گھروں میں کیا پیدا ہوئے، نالائق قسم کے خلق۔ نالائق ہونے کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ اذا و ثنا، نماز کو ضائع کرنا، نماز کو چھوڑ دینا، نماز کو ضائع کر دینا، وقت پر نہ پڑھنا، اس کے شرائط کا، آداب کا خیال نہ رکھنا، یہ انسان کی گمراہی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ انسان گمراہ ہوتا ہے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بتایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ تو نماز کا خاص طور پر اہتمام، گمراہی سے بچنا ہے، اور پھر نماز کو اس کے ٹائم کے اوپر پڑھنا، مستحب وقت کے اندر پڑھنا، بالغ بچے بڑے بچے ہوں جماعت کے ساتھ پڑھے۔ ہمارے مسجد کے اندر بچے کو میں نے دیکھا 6-7-8 سال کی عمر سے تو آتا تھا، اور بارش ہو جو بھی ہو، حالانکہ تیز بارش ہو کیچڑ ہو، یہ وہ عذر ہے جس کے اندر آپ جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور پھر خاص طور پر آج کل مسجدوں میں قالینیں بچھی ہوتی ہیں، بارش ہو رہی ہے، آدمی گیلا گیلا آ جائے، اندر پوری قالین گیلی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ لیدر کی بنی ہو سے بدبو نہیں جاتی۔ یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ اس طرح سیف ہو کر آدمی نہیں آ سکتا تو وہ نہ آئے، لیکن وہ بچہ آتا، لیکن وہ نہ درس میں بیٹھتا تھا نہ تبلیغی جماعت کے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تھا نماز کے لیے۔ میرے کو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ نہ ہمارے درس میں بیٹھتا ہے نہ تبلیغی جماعت کے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ نمازی کیسے ہوتے ہیں؟ نمازی ایک بنے سورس ہوتے ہیں۔ بات کی بات تھی، کچھ عرصے بعد کچھ عرصے ان کے گھر میں کوئی تقریب تھی اور میری اہلیہ کو بھی دعوت تھی، تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ پوچھ کر آنا یہ بچہ نمازی کیسے بنا؟ بچے کی بہنیں تھی وہ یہ نہیں بنتا، اور پوچھا ان کی بہنوں سے کہ آپ کا یہ بچہ نمازی کیسے بنا؟ اور انہوں نے کہا کہ جب ہم نے اس کو اسکول میں داخل کیا تھا 3 سال کا، تو اس وقت سے جب یہ اسکول سے آتا تھا اس کو گھر میں میں اپنے ساتھ نماز بھی پڑھواتی تھی، اور ہم نے گھر میں ہر کمرے میں بھی کاغذ پر لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور ٹی وی لانچ میں بھی لکھ کے لگایا ہوا تھا 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جس کمرے میں جائے وہاں نظر پڑتی تھی 5 وقت کی نماز فرض۔
टीवी लॉन्च में गए 5 घंटे, काफिर जब ये 7 साल का हुआ, 8 साल का, फिर बहनों को फिक्र की अपनी बच्चा है, इसको तो जमात के साथ नमाज पढ़ी। काफिर इसमें है वो सारे कागज उतारे, फिर नए कागज लिखे कि बच्चों को, बालिग मर्दों को 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जमात के साथ जाके पढ़नी चाहिए। तब वो पढ़ के ये हमारा बच्चा अल्लाह का शुक्र है पक्का नमाज पढ़ता है। तो बच्चों के साथ मेहनत करनी पड़ती है हमारी। ये माँ बाप का पहला फरीजा है। आज बच्चों की जिंदगी कितनी खराबी आई है उसके अंदर। हम कहते हैं जी हुकूमत की गलती, हुकूमत तो बाद में है, सबसे पहले माँ बाप की जिम्मेदारी है औलाद की तरबियत करनी। औलाद को किसी गलत जगह पर बैठ कर देखे, माँ उसकी तब्दील करें, उसकी सरदरश करें, उसको छोटे बड़े के आदाब, मस्जिद के आदाब, ये चीजें सिखाएं बच्चों को। सबसे पहली खराबी है कि नमाज पढ़ जाए। अगर नमाज जाया कर देता है इंसान, फिर दूसरी खराबी खुद ब खुद आती है, बनता वो शब्बान, फिर वो अपनी मन ख्वाहिशात के अंदर पड़ जाता है, हर ख्वाहिश को पूरा करता है। तो अल्लाह ने फरमाया फिर उनको उसका अंजाम। गैया का वैसे तो माना गुमराही है, लेकिन कुरान बात जगह सबक बोलकर मुसब्बत को कुरान देता। गुमराही का अंजाम चूंकि अल्लाह का अजाब है और अल्लाह की पकड़ है, और मैं जब इस चीज में पड़े तो फिर अल्लाह की पकड़ के तो अल्लाह ने चीज को समझने के लिए तो आखिर